فہم قرآن۔ موضوع: جو کچھ اللہ نے دوسروں کو تم سے زیادہ عطا کیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 32۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں زندگی میں قناعت اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور اللہ کا فضل مانگنے کی ترغیب بھی۔ آیت کے پہلے حصے میں فرمایا گیا کہ جو کچھ اللہ نے دوسروں کو تم سے زیادہ عطا کیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ یہ بڑی اہم اخلاقی ہدایت ہے جسے اگر ملحوظ رکھا جائے تو اجتماعی زندگی میں انسان کو بڑا امن نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یکساں نہیں بنایا ہے بلکہ ان کے درمیان بے شمار حیثیتوں سے فرق رکھے ہیں۔ دنیا میں اللہ نے کسی کو کوئی خوبی دے رکھی ہے اور کسی کو کوئی دوسری، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب، کوئی حسین ہے، کوئی بدصورت، کوئی تنومند اور صحت مند اور کوئی کمزور اور مستقل بیمار۔ کسی کے تمام اعضاء سالم ہیں تو کوئی پیدائشی طور پر جسمانی نقص لے کر آیا ہے، کوئی بڑا عقل مند اور ذہین ہے اور کوئی کند ذہن ہے، کوئی چست اور پھرتیلا ہے، کوئی پیدائشی طور پر سست اور ڈھیلا ڈھالا ہے۔ رب نے کسی کو بہتر حالات میں پیدا کیا ہے اور کسی کو بدتر حالات میں، کسی کو زیادہ ذرائع و وسائل دیے ہیں اور کسی کو کم، اور اسی اختلاف و فرق و امتیاز پر انسانی تمدن کی ساری گوناگونی اور اس جہان کی رنگینیاں قائم ہیں، اور اس دنیا میں ایک دوسرے کے کام چلتے چلاتے رہتے ہیں، اور یہ عین مقتضائے حکمت ہے۔ اب اگر اس قدرتی اختلاف میں سے کسی بھی چیز کا اختلاف مٹانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ اختلاف تو دور نہ ہو سکے گا، البتہ معاشرے میں بگاڑ ضرور پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اگر اللہ نے کسی کو خوبی عطا کی ہے تو اس کے لیے حسد، ہوس اور بغض نہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے تمہیں بھی کوئی نہ کوئی خوبی ضرور دی ہوگی۔ تمہیں کیا خبر کوئی کن کانٹوں پر اور مشکل راستوں پر چل کر کہیں تک پہنچا ہے؟ تمہیں کیا معلوم جنہیں تم اس کے لیے نعمت سمجھتے ہو شاید وہی اس کے لیے بے سکونی، مشکلات اور پریشانیوں کا باعث ہو، اور عین ممکن ہے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بڑھ کر دیگر نعمتیں عطا کر رکھی ہوں اور تمہیں ان کی خبر و احساس ہی نہ ہو، مثلا صحت، اچھی بیوی یا خامند، اچھی اولاد، اچھا پڑوس، اچھی صحبت، اچھے دوست و رفقا، سکون و اطمینان۔ لہذا جو بھی اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس پر قناعت و شکر کرو، ہاں اللہ کا فضل مانگتے رہو۔ آدمی کی یہ ذہنیت کہ جہاں کسی دوسرے کو اپنے مقابلے میں کسی حیثیت سے بڑھا ہوا دیکھے بے چین ہو جائے، اس کے اندر حسد، رقابت اور عداوت کے جذبات پیدا کر دیتی ہے، جو اجتماعی زندگی میں مزاحمت اور کشاکش اور بے شمار خرابیوں کی جڑ ہے۔ یہ چیز حسد کا باعث ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ دوسروں سے مقابلے، موازنے اور آگے بڑھ جانے کی کوشش زندگی کا سکون غارت کر دیتے ہیں، اور انسان ایک ایسی دوڑ میں پڑ جاتا ہے جس کا اختتام کہیں نہیں ہوتا اور تھکن کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ جو چیز کسی کو حاصل ہونے والی نہیں اس کی تمنا اس کو گناہ میں مبتلا کر دے گی، اور بجز رنج و غم کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور اس کا یہ نتیجہ بھی ہوتا ہے کہ جو فضل انسان کو جائز طریقوں سے حاصل نہیں ہوتا اسے پھر وہ ناجائز تدبیروں سے حاصل کرنے پر اتر آتا ہے۔ اور بہت سی نعمتیں اور کمالات تو ایسے ہیں جن میں انسان کی صحیح و عمل کو کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ محض قدرت کے انعامات ہوتے ہیں، اور جس شخص کو یہ انعامات حاصل نہیں وہ اگر عمر بھر بھی اس کی کوشش کرے تو نہیں پا سکتا۔ مثلا کوئی اگر یہ چاہے کہ اس کا ناک نقشہ قد و قامت حسین ہو جائے تو یہ اس کی قدرت میں نہیں ہے، نہ کسی دعا یا علاج یا تدبیر سے وہ ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو جب دوسروں کی برابری پر قدرت نہیں ہوتی تو اب اس کے نفس میں یہ خواہش جڑ پکڑتی ہے کہ دوسروں سے بھی یہ نعمت چھن جائے، اور یہ چیز دنیا کے بہت سے جھگڑوں، فسادات اور قتل و غارت گری کا باعث ہے۔ اور اس قرآنی ہدایت نے ان تمام جرائم کے سرچشمہ کو بند کر دیا کہ دوسروں کے فضائل و کمالات کی تمنا ہی کو روک دیا۔ اس آیت میں ایک طرح سے حسد سے ممانعت بھی موجود ہے، کیونکہ حسد میں اس بات کی تمنا ہوتی ہے کہ دوسرے کی نعمت اس سے زائل ہو کر حاسد کو مل جائے۔ اب آیت کے دوسرے حصے پر بات کرتے ہیں۔ اس کے شان نزول میں یہ لکھا گیا ہے کہ بعض خواتین نے اس تمنا کا اظہار کیا تھا کہ اگر وہ مرد ہوتی
تو وہ بھی جہاد وغیرہ میں حصہ لے کر مزید ثواب حاصل کرتی۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اجر و ثواب میں مرد و عورت برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب نیک اعمال سے ہے، مرد یا عورت ہونے سے نہیں۔ مرد کو محض مرد ہونے کی وجہ سے عورت پر عمل میں فضیلت نہیں ہے، اور عورت محض عورت ہونے کی وجہ سے نیک عمل کے ثواب سے محروم نہیں ہے۔ مردوں اور عورتوں میں سے جس کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو استعمال کر کے جو جتنی اور جیسی برائی یا بھلائی کمائے گا اسی کے مطابق اللہ کے ہاں حصہ پائے گا۔ عورت نیکی میں مرد سے آگے نکل سکتی ہے۔ کروڑوں مرد ہوں گے جو قیامت کے دن حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت آسیہ اور حضرت مریم کے مقام پر رشک کریں گے اور ان کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اب آتے ہیں آیت کے آخری حصہ کی طرف، جس میں فرمایا گیا کہ اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرو، اللہ سے مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، جب ہم اللہ سے وہ مانگتے ہیں جو دوسروں کے پاس ہے تو ہم کنڈیشن عائد کر دیتے ہیں، یعنی شرط لگا دیتے ہیں کہ ہمیں یہ ملے، اور یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ ہمارا علم محدود ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے اچھا ہے بھی یا نہیں، کیونکہ عین ممکن ہے جو ہمیں پسند ہو وہ ہمارے لیے بہت ہی برا ثابت ہو، اور جو ہمیں ناپسند ہو وہی ہمارے لیے اچھا ہو۔ اللہ سے کشادگی اور وسعت اور رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ تو کرنا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کی درخواست کی جائے، کیونکہ فضل خداوندی ہر شخص کے لیے جدا جدا صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ کسی کے لیے مال و دولت فضل الہی ہوتا ہے، اور اگر وہ فقیر ہو جائے تو گناہ و کفر میں مبتلا ہو جائے، اور کسی کے لیے تنگی و تنگ دستی ہی میں فضل ہوتا ہے، اگر وہ غنی اور مالدار ہو جائے تو ہزاروں گناہوں کا شکار ہو جائے۔ اسی طرح کسی کی عزت و جاہ کی صورت میں اس پر فضل خداوندی ہوتا ہے، اور کسی کے لیے گمنامی اور قسم پرسی ہی اللہ کے فضل کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے اس آیت نے یہ ہدایت دی کہ جب اللہ سے مانگو تو کسی خاص وصف معین کو مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو، تاکہ وہ اپنی حکمت و علم کے مطابق تم پر اپنے فضل کا دروازہ کھول دے۔ تو آیت کا خلاصہ اور مدعا یہ ہے کہ جو فضل اللہ نے دوسروں کو دیا ہو اس پر ان سے حسد نہ کرو اور اس کی تمنا نہ کرو۔ تم کیا جانو تمہارے لیے کیا بہتر ہے، اس لیے اللہ سے اس کا فضل مانگو، وہ جس فضل کو اپنے علم و حکمت سے تمہارے لیے مناسب سمجھے گا عطا فرما دے گا۔ دوسروں کے پاس جو نعمتیں ہیں اس سے بے نیاز ہو جانا اور اللہ ہی سے اپنی امیدیں وابستہ کر دینا بہت سی اخلاقی برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں سے حرص و ہوس اور حسد کی بیماری کو مٹا دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہیں اور ہم پر اللہ اپنا فضل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔